السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں فیڈرل بورڈ کے سلیبس کے مطابق جماعت نہوم کی اردو نظم نمبر 2 نعت شعر نمبر کی تشریح پچھلی ویڈیو میں ہو گئی۔ ابھی اس ویڈیو میں شعر نمبر 2 اور 3 کا مفہوم اور تشریح کروں گا۔ شعر نمبر 2: جو ماسوا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، اے رہے نورد جادے اسرا تم ہی تو ہو۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی تو ہیں جو ماسوا کی حد سے بھی آگے نکل گئے، یعنی آپ نے وہ مقامات حاصل کیے جو جہاں کوئی اور نہ پہنچ سکا، خاص طور پر سفر معراج کے موقع پر۔ شعر نمبر 2 کی تشریح طلب شعر میں شاعر صنعت تلمیح کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ اعزاز ہے کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے، اس منزل سے آگے تک کا سفر کرنے والا آپ ہی ہیں۔ دراصل اس شعر میں واقع معراج کی طرف اشارہ ہے، جس میں راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کے لیے لے گیا اور جنت اور دوزخ کا نظارہ کروایا گیا اور عرش معلیٰ کا سفر تنہا کیا اور تمام نبیوں کی امامت بھی کی۔ شاعر محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح کا سفر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی، یہ صرف اور صرف آپ ہی کا اعزاز ہے۔ بقول شاعر: دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ شعر نمبر 3: گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے: مجبور اور پریشان لوگوں کو آپ ہی سہارا دیتے ہیں، کیونکہ اے پیارے نبی، آپ ہی مکہ و مدینہ اور تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ اب آئیں دیکھتے ہیں اس شعر کی تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ضرورت مند اور دکھی لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ مکہ و مدینہ کے بادشاہ ہیں، دنیا کی سب رونقیں آپ ہی سے ہیں، آپ ہی دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ ہی ہر ایک کے دکھ درد کے چارہ گر ہیں، آپ ہی مجبوروں اور مسکینوں کے والی اور مددگار ہیں۔ اس زمانے میں کوئی کسی کی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، یہ صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ وہ بے کسوں کے شفیق اور بے بسوں کے رفیق ہیں۔ بقول شاعر: تم ہی بے کسوں کے شفیق ہو، تم ہی بے کسوں کے رفیق ہو، جو گزرتے دل پہ ہے جان جا، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، یتیموں اور کمزوروں کا حق چھین لیا جاتا تھا، ظلم اور ناانصافی عروج پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد لوگوں کو ان کے حق ملنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ و مقام عطا فرمایا، آپ کو مکہ و مدینہ کی سروری اور بادشاہت دے دی۔ بقول شاعر: ہر دوسرا سے افضل و برتر حضور ہیں، کون و مکان کے سید و سرور حضور ہیں۔ یہ تھی شعر نمبر 2 اور 3 کی تشریح اور مفہوم۔ اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریں، اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔